عزیزہ نے گرامی، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی بات کہتا ہوں تو جسے سن کے آپ پریشان ہوں گے. اللہ آپ کو پریشان نہ کرے، لیکن بات ایسی ہے کہ میں نے جہاں جہاں کہی ہے لوگ پریشان. اور افسوس یہ ہے کہ بہت عام بات ہے، لیکن شاید میں نے بھی آپ سب تک بیان نہیں کی ہے اور اکثر علماء بیان نہیں کرتے. میں جب امریکہ میں جاتا ہوں، انگلینڈ میں، تو یہ بات پورے زور شور سے بیان کر دیتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ولی الامر ہیں، گارڈین ہیں. حضور کو حق ولایت حاصل ہے، اور اس کا اظہار آپ نے یوں فرمایا کہ انا ولی من لا ولی له، جس کا کوئی سرپرست نہیں ہے اس کا میں سرپرست. تم میں اگر کوئی شخص پیسہ چھوڑ کے جائے تو وہ پیسہ، وہ دولت اس کے وارثوں میں تقسیم کر. اور اگر تم میں سے کوئی شخص مقروض ہو کے بڑھے، اس قرضے کی ادائیگی میرے دل. یہ ہوتی ہے ولایت. وارثین اگر ادا کرتے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو مقروض بنتا ہے اور اس کا قرضہ ادا کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو حضور نے تمہارے چونکہ میں اس کا ولی الامر، اس کا قرضہ میں ادا کرتا. اور اسی پہ پورا مسئلہ مطلب ہے کہ وہ ہر وہ شخص جو کہ مقروض بنے اور اس کے وارثین قرضہ ادا کرنے کے لائق نہ ہو تو حکومت اس کا قرضہ ادا کرے. اس کو حق ولایت کہتے ہیں. حق ولایت میں 5 چیزیں اور بھی ہیں کہ ہر شخص کی جان کی حفاظت کی جائے، اس کی عزت کی حفاظت کی جائے، اس کے مال کی حفاظت کی جائے، اس کی عقل تعلیم کی حفاظت، گپ تعلیم کی حفاظت، اس کے دین کی حفاظت. اور اس میں مسلم غیر مسلم کی کوئی تمیز نہیں. ان 5 چیزوں کی حفاظت کرنا یہ اسلامی حکومت کا فرض ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص جو مکے میں ہے اور مدینے ہجرت کر کے نہیں آ رہا ہے، وہ حق ولایت میں روح. سورہ انفال جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں آیت ہے والذین آمنوا ولم یہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لهم من ولایتہم من شیء، ان کا کوئی حق ولایت آپ پر نہیں ہوتا، وہ آپ کے حق ولایت سے محروم ہے. اب دیکھیے صورت حال میں غور کیجیے کہ ایک مسلمان ہے، وہ کہتا ہے یار میں مکہ میں جا رہا ہوں، میں روزانہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں اور ایک نماز کا 1,00,000 نماز کے برابر اجر حاصل کرتا ہوں، میں رمضان میں ایک عمرہ بھی کر لیتا ہوں، ہر سال میں حج بھی کر لیتا ہوں. لیکن وہ مکے سے مدینہ ہجرت نہیں کر رہا، اور ہجرت اس پہ فرض ہے. تو فرمایا تمہاری یہ سب نمازیں، روزے، عمرے، حج یہ کسی کام کے نہیں، تم حضور کی حق ولایت سے محروم ہو گئے. جب تک کہ تم ہجرت کر کے دار الکفر سے، دار الحرب سے دار الاسلام کی طرف، دار السلام کی طرف نہیں آ جاؤ گے، مسلمانوں کے دیش میں نہیں آ جاؤ گے، اس وقت تک ہمارا وہاں رہنا رہا. اب ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی. بھائی
اگر مکہ دارالحرب ہو، مکہ دارالکفر ہو، مکہ مسلمانوں کا دیش نہ ہو تو اس میں رہنا، کھانا، پینا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا سب نہ، وہاں رہنا سب نہ ہے۔ اس لیے کہ دارالسلام کے ہوتے ہوئے ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ دارالکفر میں رہے۔ تو حضور کی ولایت سے یا اسلامی حکومت کی ولایت سے خارج ہو گیا۔ دوستوں ایک بات پوچھتا ہوں، اگر مکہ میں رہنا جائز نہیں ہے تو لندن میں رہنا کہاں سے جائز ہے؟ واشنگٹن میں رہنا کہاں سے جائز ہے؟ یہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ممالک کو چھوڑ کے، مسلمانوں کے دیش کو چھوڑ کے کفار کے جنس میں جا کے آباد ہونا اس بنیاد پہ جائز ہے؟ صرف دو باتیں ہیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان کا دارالکفر میں رہنا جائز ہے۔ پہلا تو یہ کہ اسلامی حکومت سے بھی دور کرے، تمہارا یہ کام ہے، تم سفیر ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، تمہیں وہاں بیٹھ کے لندن میں، واشنگٹن میں، پیرس میں تمہیں بیٹھ کے یہ ٹوکی سر جان دینی ہے، اللہ یا آپ اس نیت سے جائیں کہ ٹھیک ہے توفیق کریں گے، نیت کے طور پر بھی کام کریں گے، لیکن وہاں جا کے دین پھیلائیں گے، تو یہ اب یہ اللہ کی طرف سے آپ ایک فریضہ آئے، آپ اپنے ملک کریں، باہر کی بات کریں، اس فریضے کے تحت ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر کا ہی کریں گے، کام آپ انجینئر کا ہی کریں گے، لیکن یہ بات بنیادی مقصد کے طور پہ آپ کے دل میں ہوگی کہ آپ دین کی تبلیغ کریں، پھر تو رہنا ہے، ورنہ آپ کی اگلی نسل جو ہے اس کی بیٹیاں جو ہے وہ اٹھا کے لے گا۔ ہمارے اچھے بڑے معزز دوستوں کی بیٹیوں کی سکھوں سے رشتے ہو گئے، تب ہو گئی دین ہے، آپ کی اگلی نسل دین کو چھوڑ دے گی اور ان سب کے کفر کا قیامت تک آپ پہ کچھ ہوگا، آپ اس سے ذمہ دار، یا تو ایک تحریک بن کے جائیں، ایک طوفان بن کے جائیں، ایک داعی اور ایک مبلغ بن کے جائیں، بطور ڈاکٹر کے وہاں رہنا، بطور انجینئر کے رہنا، فن میں رہنا ضروری ہے، اور اگر وہاں جا کے معافیاں ہی مانگنی ہے، ہر چیز پہ اپولوجیٹک ہی ہونا ہے، کئی وقت دیکھا ہے اچھا مجھے نوجوان تھا، نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، ماتھے پہ خیرات سے، چہرے پہ چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی تھی، اور وہاں گیا ایک مہینے کے اندر اندر ایمان کی عشق ہو گیا، اس لیے کہ تیاری کر کے نہیں گیا، اس لیے کہ اس نے دین کا مطالعہ نہیں کیا، دین کا علم حاصل نہیں کیا، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میری زندگی کا مقصد جو ہے وہ صرف پیسے کمانا نہیں ہے، بلکہ پیسے کمانا دوسرا مقصد ہے، پہلا مقصد دین کی دعوت ہے، ہم یہاں ہوں کا وہاں ہوں، یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں، یہاں گزارا چل گیا ہے، لیکن مبلغ نہیں بنا، داعی نہیں بنا، عالم نہیں بنا، یہاں تک ایک اسلامی ماحول کا گزارا ہو گیا، وہاں پر گزارا نہیں ہوتا ہے، وہاں تو آپ کے سامنے آپ کی بیٹی کا بوائے فرینڈ آتا ہے، آپ اس کو روک نہیں، ورنہ بیٹی فون کر دے گی، پولیس کو بلاوے گی، دھلائی پڑ جائے، اس لیے ایک بات ہے، آپ تو لوگ تھوڑا سا جا رہے ہیں، یہاں اس طرح پریشانیاں ہیں، لوگوں کے پاس جانا ہے،
اس جگہ مسلمہ میں پلا رہا ہے بھائی جانی ضرور چاہیے، لیکن دیکھو اگر اکھاڑے میں اتر ہی رہے ہو تو مدد مقابل کرنے والوں کو بھی دیکھ لو کہ تمہاری نٹی بستی کو نہیں توڑ دے گا وہ ایک علمی دنیا ہے، وہ ایک تحقیقی دنیا ہے، وہ علم میں تحقیق میں ان سے بہت آگے ہے۔ اگر تم اپنے دین کو سمجھے بغیر، قرآن و سنت کو پڑھے بغیر اگر وہاں پہنچ گئے اور دنیا کی زندگی میں دعوت دین کو مقصد نہیں ٹھہرا ہے، بھائی کوئی ٹھکانا نہیں۔ اس لیے کہ طوفان کا مقابلہ جو ہے وہ طوفان بن کے کیا جا سکتا ہے۔ میں آج کی تقریر میں وضو کی اس ولایت پہ بہت زور دے رہا ہوں کہ دیکھو اگر تم بغیر دینی تربیت کے، بغیر دعوت دین کے مقصد کے تم اگر نکل گئے باہر تو حضور کی ولایت سے باہر نکل۔ وہ والدین جو بڑے شوق سے بچوں کو باہر بھیج رہے ہیں اور اس بات کو پورے دھیان سے سن لیں کہ یہ بچہ اس کی آگے نسل، اس کی آگے نسل اگر دین سے خارج ہوتی ہے اس کی ذمہ داریاں۔ دوسری بات، اور وہ بھی بہت حساس ہے، ایک بات میں نے درایت سے متعلق ہے جو بہت کم کہی جاتی ہے،